بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ویلاگز، میں ہوں سلمان حسن۔ آج ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملی ہے، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے، جو کہ بڑی شدت سے یہ اعتراض کر رہی تھی، اور اس کا یہ ماننا تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کو کھل کر کھیلنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے الیکشن سے پہلے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا، یعنی کہ جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو بیسیکلی یہ بدھ کے روز ہم نے دیکھا 6 دسمبر کو کہ پی ٹی آئی کا پشاور میں کنونشن ہوا، اور اس کنونشن کی جو اب ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں، جو میں دیکھ رہا تھا، تو ایک تو کبھی آپ کو یاد ہوگا جلسے جلوس ہوا کرتے تھے خان صاحب کے، جس میں وہ ابے تبے اور اوئے توئے کرتے تھے، لیکن اب آج کل ویسے ان کے ساتھ موئے موئے مومنٹ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اندر ہیں اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیسز پر بھی آتے ہیں کہ کون کون سے کیسز میں اب ان کو مزید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن جو پشاور میں کنونشن ہوا، اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھیں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پشاور میں، کہ جی آپ نے ان شرائط پہ پورا اترنا ہے تو آپ کو اجازت دیں گے، اور ان شرائط کو پورا کریں گے آپ لازمی، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو کنونشن کی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، اس میں شیر افضل مروت صاحب، جو آپ کو پتہ ہے وہ ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جی پروگرام تو ٹھیک ہے نا، وہ کیا میں کہوں آگے، تو انہوں نے آج وہاں جی پروگرام کر دیا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے، جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ اچھے مطلب یعنی کہ طریقے سے وہاں پر پروگرام ہوا ہے، گڈ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف پیپل ور دیئر، نعرے بازی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جو 22 نکات تھے نا جس پہ انہوں نے بیسیکلی سائن کر کے معاہدہ کر کے جو ہے یہ اجازت لی تھی، وہ میں کوئکلی صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو ہے نا وہ ان کو کیا کیا کہا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ جی کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی آپ نفرت انگیز جو ہے وہ تقاریر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ریاست کے خلاف کوئی نعرے نہیں لگائیں گے، غیر اخلاقی حرکات نہیں کریں گے، غیر قانونی اقدام پر پابندی ہوگی، جبکہ ورکرز کو ٹک ٹاک اور غیر اسلامی ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتہ کہ پی ٹی آئی کے کنونشن میں جلسوں میں غیر اسلامی ویڈیوز کون بناتا ہے جا کے، یا کیا بنائی گئی ہیں ایسی کہ جس پر اعتراض سامنے آیا ہے، واللہ عالم۔ اور ٹک ٹاک تو آپ پتہ نہیں کس کس کو روکیں گے کہ وہاں پہنچ کے کوئی ٹک ٹاک کیوں نہ بنائے، اور کہاں کہاں کس کس کو آپ یہ روک سکیں گے کہ جی آپ نے اپنے موبائل فون نکال کے ٹک ٹاک نہیں بنانا، کیونکہ وہ چلو جی شیر افضل مروت صاحب نہ بنائیں، اور جو ان کے وہ جو وہاں پر جو قائدین ہیں، رہنما ہیں، وہ نہ بنائیں، لیکن آپ عام لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ بہرحال ایک شرط تھی۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ جی سڑک آپ کوئی بند نہیں کریں گے، اچھا جی نہ سڑک پر کوئی پارکنگ ہوگی، نہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی، نہ آتش بازی کر سکیں گے، اور نہ اسلحے کی نمائش کی جا سکے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ جی اس معاہدے میں جس پر سائن کر کے جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے کارکن اونچی آواز میں اسپیکر کا استعمال نہیں کر سکیں گے، منتظمین جو ہے وہ تقریب کی ویڈیو خود ریکارڈ کر کے پولیس اور انتظامیہ کو فراہم کریں گے، اور انتظامیہ وقت کی پابندی کا خیال کرے گی۔ تو یہ ان قواعد و ضوابط جو ہیں ان پر بیسیکلی سائن کرنے کے بعد یہ جو ہے کنونشن اس کا انعقاد کیا گیا۔ جو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں وہ بہرحال یہی ثابت کر رہی ہیں کہ جی ایک کافی بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہنچی ہے، نعرے بھی لگے ہیں وہاں پہ، ویڈیوز بھی بنی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا۔ تو وہ جو تھا نا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا بار بار، میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اب ذرا ان کو ایک تسلی تشفی ہوئی ہے ان کی کہ اوکے جی فائن، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ جی اب اس معاہدے کی بنیاد پر جو جن چیزوں پر انہوں نے سائن کیا ہے، ایک بھی اگر خلاف ورزی لگی انتظامیہ کو تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے آئندہ اجازت ہی نہ دیں۔ لیٹس سی کہ وہ کس نقطے کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اچھا جی، اعتراض جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک خبر جو آج آئی ہے کوئکلی صرف میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ خان صاحب سے متعلق ہیں، اور بڑے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کے منتظر رہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے بھائی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ 12 دسمبر کو سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہوگی، اور 13 دسمبر کو جو ہے نا وہ ان پر بیسیکلی جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے نا اس میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اب آپ پوچھیں گے یہ جی توہین الیکشن کمیشن کیا کیس ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اگست کا مہینہ، اس میں خان صاحب جو تھے وہ اور پلس فواد چودھری صاحب، انہوں نے نا
بڑی تقریریں کی تھیں بڑھ چڑھ کے، پریس کانفرنسز میں یہ نا بڑھ کے سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. میں نے کہا نا وہی اوئے اوئے، تو یہ ابے تبے اور اوئے 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 کا کلچر جو ہے نا وہ جلسوں سے نکل کے پھر وہ رخ جو تھا توپوں کا وہ کر لیا تھا انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف، اور ان پر بڑے بڑے انہوں نے الزامات لگائے. اور الزام لگانے میں ویسے بھی ظاہر ہے خان صاحب کا تو ریکارڈ ہے، کیونکہ وہ پہلے کہتے تھے جی 35 پنکچر، اس کے بعد جب ان کو بلاؤ اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو میں نے ایسی سیاسی بیان دے دیا تھا. تو بہرحال یہ جو ہے نا جب انہوں نے بہت سارے جلسوں پریس کانفرنسز میں اور انٹرویوز میں بار بار الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے ظاہر ہے اس پر الزامات لگائے، اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے، سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف کیے، تو اس پر جو ہے الیکشن کمیشن نے پھر ان کو جو ہے ان کی باز پرس کی، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی بھائی آئیں ذرا بتائیں. اور خاص کر 11 مئی، 16 مئی، 29 جون، 19، 20 جولائی اور 7 اگست کی جو تقاریر تھی نا اور پریس کانفرنسز اور بیانات، تو ان کو بنیاد بنا کے ان پر پھر معاملہ اٹھا، کیس اٹھا، اور ان کو کہا گیا کہ جی آ جاؤ جی ذرا پیش ہو جاؤ، ذرا کیا کیا. اچھا خیر، خان صاحب جو ہیں وہ پیش نہ ہوئے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بلانے کے باوجود وہ نہیں گئے. اور یہ صرف ایک معاملہ نہیں تھا، یہ اور بھی ایسے کیسز تھے جس میں خان صاحب کو بار بار بلایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں گئے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا کرتے تھے. تو اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو بلاتا رہا، وہ نہیں آئے خان صاحب، لیکن اب مجبوراً الیکشن کمیشن کو اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو معاملہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے درخواست یہ کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ جی خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کے آپ الیکشن کمیشن لائیں. وزارت داخلہ کو کہا تھا، اور وزارت داخلہ نے اپنا جو ہے وہ ایک عذر پیش کر دیا، اور بے بسی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ جنہوں نے کہا جی ہم سیکیورٹی ریزنز کے تحت خان صاحب کو ادھر نہیں لا سکتے. تو پھر ہوا یہ کہ جناب عالی فیصلہ یہ ہوا جو محفوظ کیا گیا تھا 13 ستمبر کو، وہ سنایا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو اب یعنی کہ یہ جو کیس ہے توہین الیکشن کمیشن کا، یہ کیونکہ اب وزارت داخلہ ان کو لا نہیں سکتی ہے، لا نہیں رہی ہے، تو یہ اب اڈیالہ جیل میں ہی جو ہے اس کو سنا جائے گا. تو اب وہ الیکشن کمیشن جو خان صاحب کو بلاتے بلاتے رہ گیا، تھک گیا، وہ نہیں آئے، اب ان کو مجبوراً جیل جانا پڑے گا یعنی سماعت کے لیے، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اب وہ جیل میں کرے گا. اور اس سلسلے میں وزارت داخلہ کو بھی کہا گیا کہ جی 2 دن کے اندر آپ اپنے انتظامات مکمل کر لیں، اور جو بھی آپ کے قانونی قواعد و ضوابط ہیں وہ آپ جو ہیں پورے کریں، تاکہ پھر ہم جا کے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں. اس میں 2 لوگ ہیں ظاہر ہے، عمران خان صاحب ہیں اور اس میں فواد چودھری صاحب ہیں. ان دونوں کی جو ہے وہ کیسز کی سماعت اب اڈیالہ جیل میں ہوگی. البتہ اس میں ایک نام اور تھا، اسد عمر صاحب، لیکن وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کا نام جو ہے نا وہ بیچ میں سے نکل گیا ہے. اب وہ کیوں نکلا ہے، کیسے نکلا ہے، شاید انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کر دی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا تھا تحریک انصاف کو، تو یو نیور نو، مے بی شاید اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا نام بہرحال فی الحال باہر نکل گیا ہے. تو یہ مطلب یعنی کہ کچھ اہم معاملے، اور دوسرا یہ کہ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے بیسیکلی نواز شریف صاحب پہنچے ملاقات کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین کے پاس. چودھری شجاعت حسین جو کہ ظاہر قاف لیگ کے رہنما ہیں، ان سے ملنے کے لیے پہنچے، اور ملاقات جو ہے وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اور یہ 15 سال کے بعد ہوئی ہے. تو اس سے پہلے وہ 2009 میں جو ہے وہ غالباً جوئی شہاد صاحب کی ہی جو والدہ تھی ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئے تھے، اور اب اکیلے نہیں گئے، پورا وفد کیا، اور ہائی پروفائل وفد کیا ہے. ٹھیک ہے، میں ہائی پروفائل کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ گئے ہیں نا، میں آپ کو صرف ان کے نام بتا دوں. نواز شریف صاحب تو گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، سردار ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، تو یہ لوگ گئے ہیں. اور قاف لیگ کی طرف سے سالک حسین صاحب تھے، شافع حسین، طارق بشیر چیمہ اور امتیاز رانجھا صاحب، یہ جو ہیں وہ اس ملاقات میں تھے. اچھا، یہ بظاہر ملاقات تو ظاہر ہے وہ ایک گڈ جسچر ہے، لیکن اس میں بیسیکلی نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے قاف لیگ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اپنے یہ سمجھ لیں کہ الائنسز تیار کر رہی ہے اگلے الیکشن کے لیے. ایک طرف الزام لگ رہا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے نا وہ تو جناب فیصلہ ہو چکا ہے، وہ جیت چکی ہے، اور وہ تب وزیر اعظم بن جائیں گے 4تھی مرتبہ، جس طرح کیسز معاف ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو نظر آ رہا ہے نا پروسیس، ڈیو پروسیس، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کوششیں کر رہی ہے،
اور وہ یہ کوششیں کر رہی ہے کہ وہ جہاں جہاں پر سمجھتی ہے کہ وہ ان کے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ خود کمزور ہے نون لیگ، تو وہاں پر جو دوسری جماعتیں ہیں جیسے